قرآن مجید پر جب غور فرمائیں گے تو دلوں کا زنگ دور ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے نا، یہ ایمان کو طاقتور کرتی ہے۔ دولت کی محبت، شہرت کی محبت، فوٹو کی محبت، اقتدار کی محبت اور چاہا جانے کی محبت، اور میرا بھی ایک نام ہے اور میں بھی کچھ ہے ہوں تو میری، ان ساری محبتوں سے جان چھڑائیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ نبی پاک کی محبت ایمان کو مضبوط کرتی ہے، ایمان کو طاقتور کرتی ہے، ایمان میں قوت لاتی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے ایمان میں لذت پیدا ہو اور تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، یعنی مومن ہونے کا مزہ ہے، مسلمان ہونے کا، اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے ایمان میں طاقت اور قوت پیدا ہو تو فرمایا 3 کام کرو۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو، اور ایک فرمایا جس سے بھی پیار کرو رب کی رضا کے لیے کرو۔ دنیاوی لالچ چھوڑ دو، دنیاوی حسد ہوس ذاتی مفادات کی جنگ سے نکل آؤ، اللہ کی رضا کے لیے پیار۔ اور تیسرا میرے کریم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جائے جتنا بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہو۔ اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کرو، ایمان کا ذائقہ نصیب ہو۔ ایک تو قرآن مجید کی تلاوت، اور پھر حضور کی محبت ایمان کو طاقتور کرتی، اور تیسرا اگر چاہتے ہیں ایمان طاقتور ہو تو پھر رب کریم کے بندوں کی باتیں کریں، اللہ والوں کی باتیں، اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا ذکر زیادہ کرو گے تو طبیعت میں وفاداری پیدا ہوگی، حضرت عمر کا ذکر زیادہ کرو گے تو مزاج کے اندر عدل پیدا ہوگا، سادگی پیدا ہوگی، فقر پیدا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی سے اپنی لو لگاؤ گے تو طبیعت حیا والی ہوگی۔ رب کریم کے بندوں کی باتیں دلوں کو طاقتور کر دیں۔ اور جہاں تک بات مولا علی کی ہے، حضور فرماتے ہیں علی کا پیار ہی تو ایمان ہے، علی کا بغض ہی تو نفاق ہے۔ حضرت شیر خدا سے پیار کرو گے تو بزدلی نکل جائے، حضرت مولا علی سے پیار کرو گے تو دانائی آئے گی، حکمت آئے گی، فہم و فراست ملے گی۔ اور اگر